بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمس اکسیر، اس قلم وہیبہ فاطمہ، قسط نمبر 10، اسٹریٹ نمبر 9 کے ہاؤس نمبر 3 کے باہر وہ بیٹھا ہوا تھا، ساتھ ایک نظر پوری گلی پر ڈالی۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے، لیکن آسمان پر سورج کی ایک کرن تک نہیں تھی۔ یوں لگتا تھا کہ شام پر پھیلا چکی ہے۔ کتنا پرسکون تھا یہاں کا ماحول۔ اگر پاکستان کی کوئی گلی ہوتی تو اب تک کتنے لوگ گزر چکے ہوتے۔ لٹرلی سچ بات ہے۔ ارزق نے سادہ سے سفید ٹراؤزر اور بلیک شرٹ میں ملبوس بال ماتھے پر بکھیرے ہوئے تھے۔ وہ خود کو اس سے زیادہ غریب ظاہر نہ کر سکا تھا۔ اس کے نزدیک اس سے زیادہ غربت پھینک لگتی، کیونکہ یہاں کے فقیر بھی ہاتھ میں کٹوری کی جگہ گٹار پکڑ کر راک سٹار کی طرح کھڑے ہوتے تھے۔ نہ جانے اس کا دل اسے اس طرح کرنے پر کیوں اکسا رہا تھا۔ وہ چاہتا تو اپنے خاص ذرائع سے ڈائریکٹ ہی کام کروا سکتا تھا، پر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ راستہ نکالا تھا۔ پلان کے مطابق وہ ایلف کے یتیم خانے کے باہر بیٹھا تھا۔ یہ یتیم خانہ صرف 200 اسکوائر فٹ کا تھا، یعنی وہاں کے رہائشی لحاظ سے ایک گھر جس میں ایلف کے ساتھ یتیم بچے رہتے تھے۔ گھر کا باہر کا رنگ پورا سفید تھا، تقریباً گلی میں موجود ہر گھر کا رنگ سفید تھا، اور گھر کا مین ڈور لکڑی کا تھا، جیسے عام گھروں کے اندر ہوتے ہیں، صرف وہ چوڑائی میں زیادہ تھا۔ دروازے کے دونوں اطراف پودے کے گملے رکھے تھے، اور درمیان میں دروازے کے عین سامنے آرٹیفیشل گراس۔ وہ اسی گراس پر بیٹھا تھا اور شدت سے دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو مصروف سے انداز میں ایلف گھر سے باہر نکلی، لیکن مصروف ہونے کی وجہ سے نیچے نظر ہی نہ پڑی کہ ارزق خانزادہ نظر آتا، اس لیے اچانک پاؤں ارزق کے بازو پر لگا۔ وہ چونک کر چیختی پیچھے ہٹی۔ اسے لگا تھا وہی کتا پھر آ گیا ہے۔ کتا! وہ اتنا ہی بول سکی تھی جب ارزق خانزادہ نے سنجیدگی سے اسے گھورا۔ پہلی بار اس لڑکی کو قریب سے دیکھا تو ادراک ہوا کہ وہ تصویر سے بھی زیادہ حسین ہے۔ ساتھ ہی ایک بار پھر شک ہوا، کیا وہ واقعی برہان دل شیر ہی کی بہن ہے؟ سرخ گلابی پھولے پھولے رخسار، وہ پہلی کی طرح اب بھی ترکش طریقے سے حجاب میں تھی۔ ڈریس پہلے والا ہی تھا، سفید فلورل فراک جس پر چھوٹے چھوٹے دل بنے تھے، خمدار دراز پلکیں۔ اس سے زیادہ ارزق غور نہ کر سکا کہ بندہ بشر تھا، بہک سکتا تھا۔ پاگل ہو؟ ایلف نے غصے سے پوچھا تو ارزق نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ بظاہر وہ ایک غریب انسان تھا، اور وہ لڑکی ایک غریب کو لات مار کر بھڑک رہی تھی۔ کھانا چاہیے، بھوک لگ رہی ہے، ارزق نے اردو میں کہا۔ اسے امید تھی وہ پاکستانی لڑکی اپنی قومی زبان سن کر فوراً رحم کھا لے گی، جبکہ اس کی اردو میں بات کرنے پر ایلف ماتھے پر بل ڈالے ارزق کو دیکھنے لگی۔ گوری چٹی رنگت، کچھ سرد موسم کی وجہ سے اچھی خاصی سرخی اس کے رنگ میں شامل تھی، کھڑی ناک اور شہد رنگ آنکھیں۔ وہ کہیں سے بھی دیسی نہیں لگتا تھا۔ بھوک لگی ہے تو کھانا کھاؤ، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ ایلف نے سینے پر ہاتھ باندھتے پوچھا۔ وہ صبح والے کپڑوں میں ہی تھی، ہاتھ کو نچا کر بولتی۔ اس لمحے ارزق خانزادہ کو وہ حسین لڑکی ایک آنکھ نہیں پائی تھی۔ کھانا نہیں ہے نا؟ بے دھیانی میں یہ کیوں اڑ رہا ہے؟ بے دھیانی میں غیر ارادی طور پر ارزق نے ایلف کی نقل اتاری تھی، لیکن یہ دیکھتے ایلف کو پتنگے لگ گئے تھے۔ ایلف کا غصے سے پھولتا منہ دیکھ ارزق نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ اپنی بچگانہ حرکت پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ چھورے لڑکے، دکھا دیا نا پاکستان سے ہو؟ غصے سے ابلتے اس نے ایک لمحے میں ارزق کی عزت کی تو ارزق کو تپ چڑھ گئی۔ وہ اس کو کچھ کہتی تو ٹھیک تھا، وہ پاکستان کو کیوں بیچ میں لا رہی تھی؟ پر مقابل کہاں واقف تھا کہ پاکستان سے اسے صرف اذیت کے سوا کچھ نہیں ملا تھا۔ خبردار! ابھی ارزق خانزادہ نے اتنا ہی کہا تھا جب ایلف انگلی دکھاتے غصے سے بولی۔ اس کی نازک انگلی دیکھ ارزق نے سرد نظر سے اسے گھورا۔ یہ لڑکی اتنی سیدھی ہرگز نہیں تھی جتنی وہ سوچے بیٹھا تھا۔ بھکاری ہو مانگتے ہوئے اکڑ دکھاؤ گے تو کھانا نہیں، جوتے ملیں گے۔ اس کی بات سے ارزق کو یاد آیا تھا وہ کس مقصد سے یہاں کھڑا تھا اور کیا بحث کر رہا تھا۔ میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، مجھے بھوک لگی ہے۔
یہ ایک یتیم خانہ ہے، میری مدد کر دیں، میں اس انجان ملک میں پھنس گیا ہوں، کوئی میری مدد کو تیار نہیں ہے۔ ایلف اب کے پرسوچ انداز میں ارزق کو دیکھنے لگی۔ ارزق کو اس کی گہری آنکھوں میں اچانک چمک ابھرتی محسوس ہوا جیسے دال میں کچھ کالا ہے۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ یہ نا اندر اس کے ڈائلاگس کو اڑ کے بولنا ہوتا ہے، ارزق کے ڈائلاگ کو ڈائریکٹ بولنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نا میری زبان اب تھوڑی سی اڑنے لگ گئی ہے۔ کچھ سوچتے ایلف نے سوال پوچھا۔ ارزق اب تک اس گھاس پر ہی بیٹھا تھا اور ایلف بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی کہ ارزق کو سر اٹھا کر اسے دیکھنا پڑ رہا تھا۔ نوکری کے لیے آیا تھا، پر جس نے بلایا تھا اس نے دھوکہ دے دیا، نہ نوکری دی نہ پیسے واپس دیے، بلکہ پاسپورٹ بھی رکھ لیا اور میں یہاں پھنس گیا۔ تو تم اب یہیں خود سے نوکری تلاش کر لو، اچھے خاصے موٹے تازے ہو، کوئی بھی نوکری پر رکھ لے گا۔ ایلف کے مشورے پر ارزق نے صبر سے آنکھیں موندی۔ وہ یتیم خانہ چلا رہی تھی اور ایک بھوکے کی مدد بھی نہیں کر رہی تھی۔ کیا وہ ہر فقیر سے ایسے ہی انٹرویو لیتی تھی؟ اس کی شکل پر صاف لکھا تھا وہ اسے کچھ بھی دینے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ مجھے کوئی نوکری نہیں دے رہا، جبھی مانگ رہا ہوں، آپ میری مدد کر سکتی ہیں یا نہیں بتا دیں، ورنہ میں چلا جاؤں گا یہاں سے۔ اور بھی گھر ہیں جو نیکی کمانا چاہیں گے۔ ارزق نے مدعا بیان کرنے پر ایلف نے منہ بناتے دوبارہ اسے سرتا پیر دیکھا، پھر گلا صاف کرتے گویا ہوئی، میرے پاس تمہارے لیے ایک نوکری ہے، بدلے میں تمہیں 2 روٹی اور سالن دوں گی۔ سینے پر ہاتھ باندھے ایلف نے کندھے اچکائے۔ مقصد صاف تھا کہ کھانا چاہیے تو پہلے اس کا کام کرنا پڑے گا۔ ارزق کو جہاں اس پر غصہ آ رہا تھا وہیں تھوڑا اطمینان ہوا کہ اسے اب اندر جانے کا راستہ صاف ہو چکا تھا۔ کیسا کام؟ ارزق نے فوراً پوچھا۔ اگر وہ اسے کام پر رکھتی تو گھر میں انٹری ہو جاتی اور ارزق خانزادہ کے لیے مزید آسانی بھی، پر یہ سب اتنا آسان بھی نہیں تھا کیونکہ مقابل لڑکی ضرورت سے زیادہ چالاک تھی، لوگوں کی ضرورت کا فائدہ اٹھانا جانتی تھی۔ ارزق کا تو اس کی بھولی شکل دیکھ معصومیت سے اعتبار ہی اٹھنے لگا تھا۔ مجھے ماسی کی ضرورت ہے، اگر تم میرے کام کرو گے تو میں تمہیں کھانا دوں گی۔ اس کے جواب پر ارزق نے بھویں اچکائیں۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ جس جگہ وہ کھڑے تھے یہاں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہی میڈ کی ہوتی ہے، اور وہ صرف 2 روٹی کے عوض اسے ماسی بنانا چاہتی تھی۔ میں ماسی نہیں بن سکتا، ارزق نے خاص جتایا۔ تم ماسا بن جاؤ، ہر دھرمی کر کے بھیک مانگ کر کھانے سے بہتر ہے محنت کر لو۔ اب کہ ایلف کو بھی غصہ آیا، ایک تو وہ بھکاری تھا، اوپر سے اتنے فضول جواز۔ اب تو اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اسے ہرگز کھانا نہیں دے گی۔ کیا کام کرنے ہیں؟ وہ پوچھنے کے ساتھ کھڑا ہوتا ایلف کے مقابل آیا تو ایلف کے قدم بے اختیار ڈگمگائے۔ وہ مضبوط انسان پہاڑ کی طرح اس پر چھا گیا تھا۔ ایلف اس کے سامنے بالکل چھوٹی بچی معلوم ہو رہی تھی۔ زیادہ کام نہیں ہے، صرف برتن جھاڑو اور باتھ روم دھونا ہے۔ ایلف نے کام بتائے۔ اگر وہ اس کے کام کرنے پر مان جاتا تو یقیناً ایلف کے عید ہو جاتی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ یہاں کسی ڈاکٹر یا مینیجر سے زیادہ میڈ کی کمائی ہوتی تھی کہ وہ بہت زیادہ اضافی پیسے لیتے تھے۔ اگر اسے صرف کھانے کے عوض ملازم مل جاتا تو اس سے بڑھ کر کیا خوشی کی بات تھی۔ نہیں چاہیے کھانا۔ ارزق غصے سے پلٹنے لگا جب وہ ایک دم بولی، باتھ روم نکال دو کام سے، اور چکن کڑھائی بنائی ہے، لیگ پیس دوں گی۔ اس کا کہنا تھا کہ اتنے غصے میں بھی وہ مسکراہٹ نہ روک سکا۔ آخر کیا نمونہ تھی یہ لڑکی، پھر بھی کم ہے۔ ارزق سینے پر بازو باندھے کندھے اچکاتے بولا تو ایلف کشمکش میں پڑ گئی۔ اگر کام اچھا کیا تو 1 نہیں 2 لیگ پیس دوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے صاف کہہ دیا۔ ارزق بغور اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں امید اور نا امید بیک وقت تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ اگر ارزق اسے منع کر دیتا تو اس کا پھول سا چہرہ مرجھا جاتا۔ ٹھیک ہے، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کیسے، کیوں، خود حیران تھا۔ اس کے دل نے
اسے اکسایا تھا کہ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں اداسی ہلکورے لیتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ دماغ کی آواز دل کی بنسبت اتنی دب گئی تھی کہ وہ حامی بھر بیٹھا، ورنہ اس کا ارادہ اسی وقت واپس پلٹنے کا اور پہلے والے پلان پر عمل کرنے کا تھا۔ تم بے فکر رہو، میں تمہیں رات کا کھانا بھی دوں گی، الف خوشی سے آنکھیں میچ کر کہتی اندر چلی گئی اور اس سے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ عرضی کے دل میں عجیب سی ہلچل ہوئی۔ یوں آنکھیں میچ کر خوشی کا اظہار کرنا کافی انوکھا تھا اور عجیب بھی، پر اس دشمن ہستی پر خوب جچا تھا۔ پر عنقریب جس کے چہرے سے وہ خوشی نام و نشان چھیننے والا تھا، وہ سر جھٹکتا اس کی تقلید میں گیٹ پار کرتا اندر چلا گیا۔ قسم تیرے، یہ الف اور عرضی کے جو ڈائلاگز ہیں، نہیں عرضی کے ڈائلاگ ایزیلی بولے جاتے ہیں، لیکن جو الف کے ڈائلاگ ہیں وہ اڑ کے بولنا پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے میرا منہ ای آ کرنے لگ جاتے ہیں اور ساتھ میں پھر جو آگے نارمل لائنز ہوتی ہیں نا وہ بھی اڑنے لگ جاتی ہیں میری، ٹھیک ہے۔ اب نا نارمل والی کسی اور کریکٹر کی شروع ہونے لگی ہے تو وہ تو اب میں صحیح فلو میں بولوں گی۔ وہ بجھے دل سے واپس گاڑی میں بیٹھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ایک نظر اس اندھیرے میں ڈوبے اپارٹمنٹ میں ڈالی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ برہان دل شیر کا دل نہیں چاہا تھا کہ وہ وہاں رکے، لیکن اس کا جانا کس قدر ضروری تھا۔ برہان دل شیر کا لاہور میں موجود بڑا بنگلہ جو برہان اور ایہان کے نام تھا، اس نے ایہان کی وجہ سے چھوڑا تھا۔ جب ایہان نے اپنا مستقل ٹھکانہ اپنے دوست دیا کے اپارٹمنٹ میں بنایا تھا، برہان اچھی طرح جانتا تھا کہ اب ایہان اس سے کیسے دور بھاگتا ہے۔ اگر وہ اس بنگلے میں رہے گا تو ایہان کبھی وہاں نہ رہتا، اسی لیے برہان کو وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ دونوں میں اتنی دوری بڑھ گئی تھی، اتنا فاصلہ آ چکا تھا کہ وہ ایک جگہ نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ جانتا تھا اب وہ کچھ بھی کر لے اس وقت کی قیمت ادا نہیں کر سکتا جو گزر چکا ہے، نہ اسے واپس لا سکتا تھا، نہ اس وقت کی بھرپائی کر سکتا تھا۔ آج ایہان کے اس اپارٹمنٹ میں ہونے سے ظاہر تھا کہ وہ برہان سے نہیں ملنا چاہتا تھا۔ جب بھی تو یہاں آیا تھا، بلیک مرسیڈیز کمپاؤنڈ سے نکلی تو جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ایک شخص باہر نمودار ہوا، جس کے چہرے پر ماسک تھا، اپنے ارد گرد سیاہ شال لپیٹے ہوئے تھا۔ چوکیدار جو نیند میں جھول رہا تھا، برہان کی گاڑی نکلتے دیکھ پرسکون ہو کر آنکھیں موند گیا تھا۔ 8 منزلہ وسیع بلڈنگ کے نیچے کمپاؤنڈ مختلف بڑی گاڑیوں اور ہیوی بائک سے بھرا ہوا تھا۔ آسمان بھی اس وقت سیاہی کی لپیٹ میں تھا کہ چاند پردہ پوش تھا۔ ایسے میں وہ سیاہ شال اوڑھے شخص کی سیاہ آنکھیں مسکرائی تھیں۔ آج دوسرا دن تمام ہونے کو تھا جب ان کے دل بھٹی میں سلگ رہے تھے۔ برہان کی گاڑی کے نکلتے ہی اس شخص نے جیب سے فون نکال کر ایک مخصوص نمبر ڈائل کیا۔ راستہ صاف ہے، آ جاؤ، کہتے ساتھ اس شخص نے فون کاٹا اور جیب سے رومال نکالا جس پر بے ہوشی کی دوا لگی ہوئی تھی۔ سوتے ہوئے چوکیدار کے منہ پر وہ کپڑا رکھ کر اس کی نیند کو پکا کر دیا تھا۔ CCTV فوٹیج پہلے ہی بند ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں باہر فارچونر گاڑی رکی۔ جب فرنٹ سیٹ سے دروازہ کھولتے ارسلان نیازی باہر نکلا۔ ڈارک براؤن ٹی شرٹ اور بلیو جینز، اس کے چہرے پر جا بجا نیل کے نشان تھے اور ایک ہونٹ پھٹا ہوا تھا جس پر خون جمع تھا۔ ایک ہاتھ پر پٹی بندھی تھی، اسے بہت مار پڑی تھی۔ حجی یا جسمانی طور پر زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود پولیس والے اور پروفیسرز کے ذریعے یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ ارسلان نیازی بستر مرگ پر پڑا ہے، کہ ایہان کے مارنے پر شدید تکلیف میں مبتلا ہے، تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ جتنی بے عزتی یونی میں اس کی ایہان کی وجہ سے ہوئی تھی، اس کا حساب پورا کرنا تھا۔ اب تک وہ لوگ کام بھی مکمل کر چکے ہوتے، پر خاص ذرائع سے پتہ چلا تھا کہ ایہان کا بڑا بھائی اس سے ملنے آیا ہے۔ ارسلان برہان کو پرسنلی نہیں جانتا تھا، صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ مشہور بزنس مین ہے۔ اگر جان لیتا تو بھول کر بھی ایہان دلشیر پر ہاتھ ڈالنے کی حماقت نہیں کرتا۔ ارسلان کے اشارے پر گاڑی سے 5 لوگ مزید اترے تھے، جن کے ہاتھ میں ہاکی تھی اور ان میں سے ایک لڑکے کے ہاتھ میں لوہے کی موٹی چین۔ اگلے ہی لمحے وہ سارے تیزی سے اندر کی جانب بڑھے تھے۔ ایہان کے فلیٹ کی ڈپلیکیٹ کی وہ پہلے ہی حاصل کر چکے تھے۔ یہ ان کا گڈ لک تھا کہ ایہان نے آج اپنے بنگلے کی جگہ اس اپارٹمنٹ میں قیام کیا تھا۔ یہاں نہ کوئی گارڈ تھا نہ ملازم۔ لفٹ میں چڑھتے 6th فلور کا بٹن پریس کیا۔ ارسلان نیازی کی آنکھ میں دنیا جہاں کی شفافیت تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، ہجوم میں نام نہاد شیر بن کر
بزدلوں کی طرح گیدڑ بن کر پیٹھ پیچھے وار کرنے والا۔ اس کی بزدلی کی نشانی تھی کہ رات کی سیاہی میں ایحان پر حملہ کر رہا تھا، وہ بھی تب جب ایحان زخمی حالت میں تھا، پر وہ بھول گیا تھا شیر زخمی بھی ہو تو شیر شیر ہی ہوتا ہے۔ ارسلان نے کی ہول میں چابی ڈالی اور آہستہ سے گھمائی تو کٹک کی آواز سے دروازہ کھل گیا، لیکن یہ دیکھ ارسلان نیازی کے ماتھے پر بل پڑے کہ اس کے کام میں رکاوٹ ہوئی تھی۔ عین لاؤنج کے کونے میں ایک بوڑھی عورت اور ایک آدمی سو رہا تھا، شاید وہ دونوں ملازم تھے۔ اس نے ایک اشارہ کیا تو ناک بند ہو رہا ہے۔ اس نے ایک اشارہ کیا تو پیچھے کھڑا عامر، جو پہلے سیاہ شال میں لپٹا ہوا تھا، شال پھینکتے آگے بڑھا اور رومال دونوں بڑھیا اور بوڑھے کے منہ پر رکھ دیا۔ پورا لاؤنج نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکے نے لائٹ جلانے کو دروازے کے پاس بٹن پر مکہ مارا تو پورا لاؤنج روشن ہو گیا۔ جھومر سے نکلتی سنہری کرنیں سفید دیوار پر پڑتی مزید روشنی بکھیر رہی تھیں۔ ایک طرف 7 سیٹر ایل شیپ براؤن لیدر صوفہ تھا اور درمیان میں ٹیبل۔ اپارٹمنٹ کافی وسیع تھا، 4 کمرے لائن سے تھے اور درمیان میں ایک چھوٹا سا اسٹور روم۔ وہ لڑکے مل کر اس بوڑھے بڑھیا کو کسی چیز کی طرح اٹھا کر ایک کمرے میں پھینک چکے تھے اور ارسلان نیازی شان سے چلتا صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے اس نے پینٹ کے پیچھے سے پسٹل نکال کر ٹیبل پر رکھی اور آنکھ سے عامر کو اشارہ کیا۔ اس کے اندر ارسلان نیازی کی طرح ہی انتقام کا لاوا بھڑک رہا تھا۔ عامر ارسلان کا اشارہ سمجھتے اب کمرہ چیک کرنے لگا تھا تاکہ ایحان کو گھسیٹ کر باہر لا سکے۔ اپنے کمرے کے بیڈ کی وسط پر لیٹا وہ خالی چھت کو گھور رہا تھا۔ دھیان برآن سے ہٹانے کی کوشش میں اس کے ذہن کے دھاگے کب ریم سے جڑ گئے تھے اسے علم ہی نہیں ہوا تھا۔ عجیب پر اسرار سی لڑکی تھی، اٹینشن سیکر۔ ایحان نے ریم کو ایک اور لقب سے نوازا تھا۔ ریم کی یونیورسٹی کی لڑائی کے درمیان کی گئی حرکت بالکل غیر متوقع تھی۔ دل کے کسی کونے میں ایحان نے اس کی جرأت کو سراہا تھا، پر زبان سے کسی لڑکی کی تعریف کرنا اس کی شان کے خلاف تھا، وہ بھی اس لڑکی کی جو فی الوقت اس کی ناپسندیدہ لوگوں کی فہرست میں اول نمبر پر تھی۔ سر جھٹکتے ایحان نے ریم کا چہرہ آنکھوں سے ہٹانا چاہا تو بے اختیار واش روم والا سین کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ واش روم سے نکلنے کے بعد وہ 2 دن تک اسے بالکل نظر نہیں آئی تھی۔ جتنی ملاقات اس کی ریم سے ہوئی تھی اتنا اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی غریب گھر سے تعلق رکھتی ہے اور بظاہر جتنے بھی مضبوط دکھے اندر سے اتنی ہی ڈرپوک ہے۔ یہ فضول لڑکی میرے حواسوں پر سوار ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگلی بار تم میرے سامنے آؤ ریم اسٹوپڈ گرل، اور غلطی سے میرے جانب رخ بھی کیا تو تمہاری چٹنی بنا دوں گا۔ دانت پیستے وہ اٹھ بیٹھا اور اس کا ارادہ بات لینے کا تھا، لیکن دروازے کے نیچے سے آتی روشنی دیکھ ایحان چونکا تھا۔ اس وقت اس کے بوڑھے ملازم کیوں جاگ رہے تھے؟ سب خیریت تو تھی؟ پریشانی سے اٹھا وہ ٹانگ میں اٹھتے درد کو نظر انداز کرتے آگے آیا اور دروازہ کھولا۔ نظر سب سے پہلے فاصلے پر صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے ارسلان نیازی پر گئی تو ناگواریت اور نفرت کے لہر وجود میں دوڑ گئی۔ اس وقت عامر دروازے پر ہی تھا۔ ارسلان نیازی جو گمان کر رہا تھا کہ وہ واپس کمرے میں گھس جائے گا اور مدد کے لیے لوگوں کو بلائے گا، لیکن سوچ کے برعکس ایحان کو باہر نکلتا دیکھ فوراً سیدھا ہوا تھا۔ اس نے ڈر جرأت پر وہ دل ہی دل میں بہت دل ملایا تھا۔ میرے ملازم کہاں ہیں؟ اسے فکر ہوئی تھی ان معصوم بوڑھی جانوں کی۔ جانتا تھا نا کہ ارسلان نیازی جیسے مکار انتہائی کم ظرف انسان سے کوئی بعید نہ تھا کہ وہ ان کو بھی نقصان پہنچا دیتا۔ وہ بیچارے تمہیں کیسے بچائیں گے؟ خیر میں تو سوچ رہا تھا تم ڈر کر بھاگ جاؤ گے، پر جان کر خوشی ہوئی دشمن دمدار ہے، پر افسوس اکیلا ہے۔ آہستگی سے قدم اٹھاتے ارسلان نے ایک آنکھ ونک کی تو ایحان قہقہہ لگا کر ہنسا۔ یو نو واٹ ارسلان، شیر کی نشانی ہے وہ کتوں کے جھنڈ میں اکیلا ہی کافی ہوتا ہے۔ ویسے اچھا ہوا تم آ گئے، تمہارے چہرے پر میں نے جو نقش بنائے ہیں انہیں قریب سے دیکھنے کا بڑا دل کر رہا تھا۔ اپنے کھلے بالوں کو بن میں لپیٹتے ایحان نے دل جلانے والی مسکراہٹ لیے کہا تو ارسلان نیازی کے سٹا پیر جسم سلگ اٹھا۔ حقیقت یہی تو تھی، وہ گیدڑ کی طرح ہی تو آیا تھا، مگر سچ اکثر کڑوا اور ناقابل ہضم ہوتا ہے۔ جب آگے بڑھتے عامر نے ایک زوردار لات ایحان کے سینے پر مارنی چاہی تھی، لیکن ایحان وہی ٹانگ پکڑ کر مروڑ چکا تھا کہ اگلے ہی لمحے عامر کی چیخیں پورے گھر میں گونج گئی تھیں۔ جس اسکول سے تم یہ سیکھ کر آئے ہو ایحان دل شیر اس کا پرنسپل رہ چکا ہے۔ برداشت کا پیمانہ لبریز ہوا تو بنا کسی لحاظ کے عامر کو بازو یوں مروڑا کہ کٹ کی آواز سے ہڈی ٹوٹ گئی۔ اور کسی کو آنا ہے؟ ارسلان نیازی کو دیکھ نفرت سے پوچھا تو بقیہ 5 ارسلان سمیت ایک ساتھ اس پر حاوی ہوئے۔ نیازی کا پہلا وار اس کے
تھائی تھی جہاں پر پٹی بندی تھی۔ اگلے لمحے ہی وہاں سے خون رسنے لگا تھا اور ایحان کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ جب تک ایحان اس کے ساتھیوں سے نپٹتا ارسلان ایحان کے اسی پیر کو شدید زخمی کر چکا تھا کہ لڑکھڑا کر ایحان نیچے گرا، بال بند سے کھل کر چہرے پر بکھر گئے۔ ہاکی پکڑے وہ لڑکے ایحان کو بری طرح مارنے لگے جب ارسلان نیازی کے اشارے پر رکے۔ ویسے تیری آئٹم بہت نمکین ہے، کڑی بہت نا رف نظر آ رہا ہے۔ ویسے تیری آئٹم بہت نمکین ہے، کڑیے نی تیری براؤن رنگ تے کیسے کسی ہیروئن کی طرح اپنی ہیرو کی ٹانگ سے کانچ نکالا۔ ہائے میں تو فدا ہو گیا۔ وہ جذبات پر وار کرنے کا عادی تھا، عورت کو درمیان میں لا کر کیوں نہ وار کرتا، آخر سیاست دان کا بیٹا تھا۔ یہ سب مکاری اور بزدلی ارسلان نیازی کو وراثت میں ملی تھی۔ جبکہ ایحان نے زخمی نظر اٹھا کر ارسلان کو دیکھا۔ وہ کس کی بات کر رہا تھا سمجھ نہ آیا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے ریم پر شدید ترین غصہ آیا تھا۔ دل کیا اس کا گلا دبا دے، کیا ضرورت تھی اسے مدد کر کے ان لڑکوں کی نظر میں آنے کی۔ ابھی وہ دل میں ریم کو ہی کوس رہا تھا جب ارسلان نے موبائل کی اسکرین ایحان کے سامنے کی۔ اسکرین پر ریم کا چہرہ جگمگا رہا تھا، جو تصویر یونیورسٹی کی کینٹین کی ہی تھی جس میں ریم سر پر لال حجاب باندھے ہوئے تھی، ہنس رہی تھی۔ کہاں گئی؟ ہاں گم ہو گیا ہے، ادھر ہے یار۔ ہنس رہی تھی، ہنستے کے باعث اس کی آنکھیں بند تھیں۔ دکھا دی نا اپنی اوقات بزدل کہیں کہ عورت پر ہی آنا ہے تو چوڑیاں پہن لے۔ ایحان غصے سے دہاڑا۔ اس شخص کا غلاظت سے ریم کی تصویر کو دیکھنا ایحان کو آتش فشاں بنا رہا تھا، لیکن اس کی چوڑیاں پہننے والی بات پر ارسلان نے ایک زوردار مکہ ایحان کے منہ پر مارا۔ اس لڑکی کو بیچ میں مت لا ارسلان نیازی، مرد بن، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایحان بے بسی سے بولا۔ جو بھی تھا ریم بے قصور تھی، ایحان اسے اپنی دشمنی کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہتا تھا، نہ ہی وہ ہر وقت ارسلان نیازی سے اس کی حفاظت کر سکتا تھا۔ تیری گرل فرینڈ نہیں ہے جانتا ہوں، پر ہے تو مست، سوچ رہا ہوں میری باہوں میں ٹوٹتی۔ یو بلڈی باسٹرڈ، نامرد کہیں کہ، مجھ سے لڑنا۔ ایحان پوری قوت سے دہاڑا تو ارسلان نیازی مکاری سے ہنسا، صوفے پر بیٹھ گیا اور اشارہ ملنے پر اس کے ساتھی واپس ایحان کو مارنے لگے۔ اس کی ٹانگ ضائع کر دو، ساری زندگی ویل چیئر پر گھومے گا تو اندازہ ہوگا ارسلان نیازی سے پنگے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فرعونیت سے کہتا وہ نفرت سے ایحان کو دیکھنے لگا، جبکہ عامر آنکھوں میں آنسو لیے ایحان کو دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ ٹوٹنے کے بعد عامر کو احساس ہوا کہ وہ کس قدر مفاد پرست کو دوست مان رہا تھا، جو اس کا ہاتھ ٹوٹنے اور تکلیف سے تڑپتا دیکھنے کے باوجود ایحان سے نفرت کی جنگ میں اسے فراموش کیے صوفے پر بیٹھا تھا۔ ایحان کے منہ سے خون نکلتا دیکھ عامر نے شدت سے دعا کی تھی کہ ایحان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بولیں فراز شابہ اور اس کی بہن شبانہ آنا تھا، ادھر شابہ لکھا ہوا، میں بھی بار میں کہوں شابہ کون ہے شابہ؟ بولیں فراز شبانہ اور اس کی بہن کو اپنے کمرے میں آن دھمکتا دیکھ زرمش سنجیدگی سے بولی، میں فراز اور تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بنا لگی لپٹی رکھے شبانہ نے زرمش کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ زرمش نے ایک نظر کمرے کے دروازے کے پار کھڑے فراز کو دیکھا، جو خباثت سے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اتنی بری قسمت میری نہیں ہو سکتی، دل میں کہتے زرمش ساکت و جامد ان کو دیکھنے لگی۔ کل ہی سادگی سے نکاح کرنا ہے مجھے تمہارا اور فراز کا، جب پیسے آئیں گے تو ولیمہ دھوم دھام سے کر لیں گے۔ زرمش کو خاموش دیکھ شبانہ نے مزید کہا اور جانچتی نظروں سے زرمش کو دیکھا تو زرمش نظریں جھکا گئی۔ شبانہ بری طرح چونکی، اسے زرمش سے ہرگز ایسی تابعداری کی امید نہیں تھی۔ میں راضی ہوں، زرمش کا کہنا تھا کہ کمرے کے باہر کھڑے فراز خوشی کے مارے اچھل پڑا، جبکہ شبانہ اور اس کی بہن ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگیں۔ آپ جو کہیں گے میں مان لوں گی، کیونکہ آپ لوگوں کے اور اس گھر کے علاوہ نہ میرا کوئی در ہے، نہ ٹھکانہ، نہ کوئی اپنا، تو میں اور کہاں جا سکتی ہوں بھلا؟ اس کے چہرے پر شکوک و شبہات کو دیکھ زرمش نے بے تاثر لہجے میں کہا تو شبانہ کے ماتھے کے بل خود بخود غائب ہو گئے۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ زرمش کے کہنے پر وہ ہوش میں لوٹیں اور مسکرا کر زرمش کے گلے لگ گئیں۔ زرمش نے خوف سے مٹھی بھینچ لی۔ میں جانتی تھی لاکھ تیری رگوں میں اپنی طوائف ماں کا خون اور دودھ دوڑ رہا ہو، پر پرورش کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ شبانہ نے جان بوجھ کر کہا تھا کہ اگر زرمش کوئی غلط ارادہ رکھتی بھی ہے تو اس ڈر سے اپنا ارادہ بدل لے گی کہ لوگ اس کی ماں کی نسبت سے بدچلن نہ کہیں۔
جبکہ دوسری طرف زرمش پر یہ ساری باتیں اثر ہی کہاں کرتی تھیں۔ وہ شبانہ کے کمرے سے نکلنے کے انتظار میں تھی۔ جو ہی شبانہ کمرے سے باہر نکلی، زرمش نے کمرہ اندر سے لاک کر لیا اور اپنا آدھا اتارا ہوا برقع واپس پہنا۔ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اس نے ابرار کو فون ملایا۔ شبانہ کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ جب ابرار اپنی ماں کے ساتھ اس کا رشتہ لاتا تو شبانہ جان بوجھ کر ابرار کی ماں کے سامنے ایسی باتیں کرتی کہ رشتہ ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا۔ بے شک ابرار سب جانتا تھا، پر وہ محبت کرتا تھا، اس لیے سب جاننے کے باوجود اسے قبول کر رہا تھا۔ پر اس کی ماں تو کبھی نہیں کرتی، وہ تو یہ سنتے ہی رشتے توڑ دیتی کہ وہ ایک طوائف کی بیٹی تھی۔ اس لیے بہتر یہ تھا کہ وہ اس رات کی سیاہی کو چرا کر ہی اپنی قسمت خود لکھے۔ پر وہ اپنی غم اور خود سری میں یہ بھول گئی تھی کہ قسمت لکھنا یا بدلنا انسان کے اختیار میں نہیں۔ اپنے ناخن دانتوں سے کترتے وہ بیڈ پر بیٹھی مستقل اپنے پیر ہلا رہی تھی۔ 2 مرتبہ کال مصروف کر دی گئی، لیکن تیسری مرتبہ کی کوشش کامیاب ٹھہری کہ تیسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو، کون؟ دوسری طرف سے ابرار کی نیند میں ڈوبی آواز آئی تو زرمش کو حیرت ہوئی۔ اگر وہ سو رہا تھا تو بار بار کال مصروف کون کر رہا تھا؟ پر یہ وقت شک کرنے کا نہیں تھا، اس لیے فوراً زرمش نے اس کی بات کا جواب دیا۔ میں زرمش بات کر رہی ہوں۔ زرمش کے نام بتانے پر دوسری طرف سے اچانک کال میوٹ کر دی گئی۔ زرمش کے پسینے چھوٹنے لگے کہ وہ کہیں بھی بیچ ڈگر میں چھوڑ نہ دے۔ اپنی نیم ہتھیلیوں کو اپنے سیاہ برقعے پر رگڑتے آنکھوں میں اتر آنے والی نمی کو روکا۔ ساری زندگی کی بازی تھی، وہ شبانہ کو ہاں کر چکی تھی۔ ابرار، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ زرمش کی سہمی آواز پر اچانک میوٹ ہٹا دیا گیا۔ اتنی رات کو کال کی، زرمش آپ نے؟ سب خیریت تو ہے؟ ابرار کے پوچھنے کی دیر تھی۔ زرمش نے روتے ہوئے ساری بات ابرار کی گوش گزار کر دی۔ اب وہ ابرار کے جواب کی منتظر تھی۔ بہت برا ہوا زرمش، پر آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ اپنا سامان پیک کر لیں، میں 1-1.5 گھنٹے تک آپ کے گھر کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ہم صبح ہونے سے پہلے ہی نکاح کر لیں گے۔ ابرار کے کہنے پر زرمش تشکر سے آنکھیں موند گئی، کئی آنسو نکل کر گال پر بہہ گئے۔ اس نے فون کاٹ کر سجدہ شکر ادا کیا اور پھر جلدی اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ اس کے پاس ایک بڑے کالے رنگ کی تھیلی تھی، اس میں اپنی ضرورت کے کپڑے، ضرورت کا سامان اور اپنی تعلیمی اسناد رکھیں، اور اس کے پاس کچھ بھی قیمتی نہیں تھا۔ بیڈ پر کتنا بند ہو رہا ہے یہ ویڈیو کمپلیٹ کر کے میں نے کوئی ریکارڈ کرنی۔ بیڈ پر بیٹھتے اپنے بوسیدہ بستر کو چھوا اور لیٹ گئی۔ شدت سے وقت جلدی گزرنے کی دعا کرتی زرمش اس بات سے بالکل انجان تھی کہ قسمت آگے اسے کیا کیا رنگ دکھانے والی ہے۔ وہ جو ہر وقت اللہ کی ذات سے نا انصافی کے شکوے کرتی تھی، اسے معلوم ہونا تھا کہ جس وقت اور زندگی کو وہ کوس رہی تھی، وہ بھی اس کے لیے کسی غنیمت سے کم نہیں تھی۔ ابرار کے آنے کے خیال سے کچھ سوچتے وہ آئینے کے سامنے آئی اور ہلکی گلابی لپسٹک اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر سجانے لگی۔ میں جانتی ہوں اس کے بعد مجھے بھی سب بدچلن کہیں گے، پر مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں یہاں دوبارہ کبھی نہیں لوٹوں گی۔ شیشے میں دکھتے اپنے عکس سے کہتی وہ کمرے سے باہر نکلی تاکہ باہر کا جائزہ لے سکے۔ شبانہ اور اس کی بہن اپنے کمروں میں تھیں، شاید سو چکی تھیں، کیونکہ کمرے میں اندھیرا تھا اور فراز صحن میں رکھی چارپائی پر سو رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ مزید گزرا تو ابرار کی کال آ گئی۔ وہ خاموشی سے بنا آواز پیدا کیے گھر کی دہلیز پار کر گئی، یہ جانے بغیر کہ وجہ کوئی بھی ہو، لیکن رات گھر کی دہلیز پار کرنے والی لڑکیاں بہت مہنگی قیمت چکاتی ہیں۔ ابرار کی گاڑی گلی کے کونے پر کھڑی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھولتی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اور سامان کی تھیلی پاؤں میں رکھ لی۔ مجھے کیوں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ بتا رہے ہیں بہت مہنگی قیمت، اور جو آگے آنے والا ہے اس کو بہت مہنگا پڑے گا، یہ وہ ایسے یہ والی اس کی زندگی اچھی ہے، آگے مشکل ہوگی۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ابرار اس کو دھوکہ دے دے گا۔ چلے آگے پڑھتے ہیں، پتہ لگتا ہے۔ ابرار کی گاڑی زیادہ بڑی نہیں تھی، سفید رنگ کی مہران تھی، پر زرمش کے لیے وہ شہزادہ تھا جو اسے تمام مسئلوں اور مصیبتوں سے دور، بہت دور، ایک شہزادی بنا کر لے جانے والا تھا۔ ابرار اس وقت سیاہ شلوار قمیض میں تھا، اس کی آنکھوں میں نیند کی خماری یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ابھی بھی نیند میں ہے۔ زرمش نے اسے راستے میں مخاطب نہیں کیا تھا اور وہ بھی بنا ایک لفظ ادا کیے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں ابرار؟ آدھے گھنٹے کی مستقل ڈرائیو کے بعد زرمش نے سنسان علاقہ دیکھتے پوچھا تو ابرار گہرا مسکرایا۔ بس منزل زیادہ دور نہیں ہے، محنت کا صلہ ملنے والا ہے۔ ابرار کے لہجے میں خوشی اور جوش کے ساتھ پراسراریت بھی تھی۔ لاکھ خدشے جھٹکنے کے باوجود اسے ابرار کی باتیں عجیب لگ رہی تھیں۔ کون سی منزل اور کون سی محنت؟ زرمش نے دوپٹہ درست کرتے الجھ کر پوچھا تو ابرار نے ڈیش بورڈ سے سلائس جوس کا ڈبہ اٹھا کر زرمش کو دیا۔ وہ سیلڈ پیک تھا۔ تمہیں پٹانے کی محنت اور نکاح کی منزل، ابرار نے لہجے میں شوخی سمائے کہا تو زرمش مطمئن ہوتے جوس کے ڈبے پر بنے
سلور نشان میں اسٹرا ڈالتے لبوں سے لگا گئی۔ ابھی گاڑی کی کھڑکی سے اندر آتی ٹھنڈی ہوا اسے چھو ہی رہی تھی کہ اس کے ذہن پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ وہ اس اچانک نیند پر ضرور چونکتی اگر حقیقت کی آنکھوں سے دیکھتی، پر یہ دنیا کی کڑی حقیقت اور محبت کا اندھا دستور ہے کہ نامحرم کی محبت پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا جاتا ہے، اور پھر انسان ٹھوکر کھا کر منہ کے بل پاتال کی پستیوں میں گرتا ہے۔ یار میرا نا سانس بہت زیادہ اکھڑ رہا ہے، کھانسی مجھے بہت ہو رہی ہے۔ کھانسی تو ویسے کچھ آرام ہے، اللہ کا شکر، ریلیف ہے مجھے کھانسی سے۔ سانس اکھڑ رہی ہے ناک بند ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے میں بہت اڑ کے پڑھ رہی ہوں، یعنی نا پڑھ صحیح رہی ہوں لیکن ایسے ہو رہا ہے، ایسے تھوڑا سا رکتی ہوں پھر بولتی ہوں، پھر رکتی ہوں پھر بولتی ہوں، بیکاز میری سانس رک رہی ہے۔ اور میں نے پھر سوچا کہ میرے ویورز جو ہیں نا امید ہی نہ ہو جائے کہ جی میں نے پہلے بھی بہت بڑا اسٹے اندر لیا ہے، چھوڑا ہے تھوڑی دیر چینل کو، میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، اس وجہ سے تو میں نے اس لیے کافی دیر کو ویڈیو ریکارڈ نہیں کی۔ تو میں نے کہا اب میں 1-2 دن چھوڑوں تو شاید پھر سارے کہیں کہ لگتا ہے انہوں نے یہ چینل اسی طرح چلانا ہے، 1-2 ویڈیو دے دی پھر چھوڑ دیا، پھر دے دی پھر چھوڑ دیا، نہیں اب میں اس کو پراپر طریقے سے چلاؤں گی تو اس لیے میں بیماری کی حالت میں بھی بنا رہی ہوں۔ تو اگر آپ کو اس ویڈیو میں مزہ نہیں آ رہا تو سوری، تو ایڈجسٹ کر لیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بہت دل سے اور اچھے طریقے سے بناؤں گی۔